نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صورت باقی ہے، 27واں پارہ، اس میں اللہ نے ایک صورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ رب العزت نے ستارے کی قسم کھائی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا جو کفار مکہ اللہ کے رسول کو طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول گمراہ ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا جو ساتھی ہے وہ گمراہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ گمراہ نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے خواہش کی باتیں بیان نہیں کرتا ہے، خواہشات کی باتیں، اپنے دل کی باتیں بیان نہیں کرتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بھی بولتا ہے یہ وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو اس پر نازل ہوتا ہے وہی یہ بات اپنے امت تک پہنچاتا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی، اور اس کے پاس جو وحی لانے والا فرشتہ ہے بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اب اس سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے جو کفار مکہ اللہ کے رسول کو طعنہ دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، تو ان کی تردید فرمائی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے طرف سے اللہ کے رسول پر وحی لے کر آتے ہیں۔ قرآن کریم لے کر آنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ علمہ شدید القوی، ایسے ویسے نہیں ہے کہ کوئی شیطان بیچ میں آ جائے اور فرشتوں کو روکے اور کہیں گے کہ کتنے آیت لایا، 10-15 لا، اس میں سے 3-4 ادھر لے کر آ، اور جتنے لایا تھا اللہ کی طرف سے آدھی ہی باتیں۔ جس طرح سے آج کل کے زمانے میں پیغام رساں کا ہوتا ہے نا، وہاں سے پیغام نکلا ہے، لیکن جو لے کر آنے والا ہے اس کا کڈنیپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، اس کو مار بھی سکتے ہیں پکڑنے والے، اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا جو پیغام لے کے آ رہا ہے اس پیغام کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے پہلے زمانے کے حکومتوں کے اندر بہت ساری سلطنتیں تباہ ہو گئی، بہت ساری سلطنتوں کے بیچ میں جنگیں ہو گئی، وجہ خطوط کی تبدیلی، قاصدوں کو پکڑ کے خطوط کو کیا کر دیا گیا؟ تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا جو لانے والا فرشتہ ہے کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ شیطان کیا پورا ٹولہ بھی آ جائے نا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اسے، تو جو میں دے رہا ہوں وہی وہ نبی کو دیتا ہے، رتی برابر نقطہ بھی اس میں سے مٹتا نہیں، تبدیل ہوتا نہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور ہم تک قرآن پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اللہ نے بہت بہترین حفاظت کا راستہ بنایا، تاکہ، اور ایک بات اس کے اندر، ایک نقطے کی بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، جنات لوگ، شیاطین جنات آسمانوں پہ جاتے تھے، ان کا وہاں پہ جانے کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ لیکن جس دن مکۃ المکرمہ میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے اور دنیا میں تشریف لائے، جنات جانے لگے، آگ کے گولے ان کی طرف پھینکے جانے لگے، ان کا راستہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب وہ مشورہ کر رہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ہزاروں سال سے ہمارا سلسلہ آسمانوں پہ جانا چالو تھا، یہ اچانک بند ہو گیا، کیا مسئلہ کیا ہو گیا؟ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہمارے آسمان پہ جانے پر پابندی لگا دی گئی؟ سارے جناتوں کو ادھر ادھر بھگا دیا، تحقیق کرو۔ وہ تحقیق کرتے 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 جنات مکۃ المکرمہ میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پورے مکۃ المکرمہ میں تھی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھا سمجھ گئے کہ یہی بچہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر ہی اللہ نے شیاطین اور جناتوں کا راستہ
بند کر دیا تاکہ خسر بھی نہ سنے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ اللہ حکم دیتے تھے فرشتوں کو، یہ آج بارش فلاں جگہ پہ برسانا ہے، فلاں کی موت ہوگی، فلاں کا بچہ پیدا ہوگا، فلاں کا یہ ہونا ہے۔ اب وہ فرشتے آپس میں چرچا کرتے تھے، کان لگا کے سنے، آدھا سنا، کان لگا کے سننے والے آدھا ہی سنتے ہیں، اور آ کر جو ہے ڈبل ٹبل لگا کے اس کو مرچی مسالہ لگا کے سامنے والے کو بیان کرتے۔ وہ جنات آدھا ہی سنا کرتے تھے، اور نیچے آ کے کاہنوں کو اور نجومیوں کو آ کر اپنی ذات سے 3-4 باتیں بڑھا کے اس میں لگا کے سنا دیتے تھے۔ پھر کاہن لوگ بھوشیوانی کہتے نا، وہ یہ بھوشیوانی کرتے تھے، ایسا ہوگا، 100 میں سے 1 بات درست ہوتی تھی، کیونکہ سنا ہے ایک ہی بات، 99 لگایا اپنے طرف کا نا، تو ہوں گی بھی درست نا ایک ہی بات۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام بھی جنات اور شیاطین کے کانوں میں گرے۔ اللہ نے راستہ ہی کیا کر دیا، شہاب الثاقب، ایک یہ ستارہ ہے جو ان کو پھینک کر مار دیا جاتا تھا، آگ کے گولے کی طرح سارے کے سارے جنات ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک لڑی لگا کر آسمانوں پہ چڑھا کرتے تھے اور آسمانوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ سلسلہ ہی کیا کر دیا، ختم کر دیا، قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی تو قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر چلے جاتے، سینے پہ اتار کے چلے جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اپنے زبان کو دہرا دیتے، کہیں بھول نہ جاؤ، جب تک کوئی صحابی آ جائے اور ان سے لکھوا نہ لے۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی جی اپنے زبان کو اتنا حرکت نہ دیجیے، ہم نے آپ کو قرآن جب اتارا ہے ہم ہی آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن بکھرا پڑا تھا۔ بکھرا مطلب کسی کے پاس ہڈیوں پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس پٹوں پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس چمڑوں پہ لکھا ہوا، اور بہت سے کو یاد تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین، حفاظ اکرام، جنگیں ہوتی ہیں، اسلامی لشکر بہت ساری جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، تو شہید بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ دنیا سے جا رہے ہیں، تو مجھے کئی ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ قرآن مٹ جائے، تو اس کے لیے سارا قرآن جو بکھرا ہوا ہے اس کو ایک جگہ 2 پٹوں کے بیچ میں جمع کر دیا جائے۔ اس کو کیا کر دیا جائے، الف لا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک قرآن کریم کو مکمل جمع کر دیا جائے۔ یہ رائے دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں وہ کام کروں۔ بار بار حضرت عمر فاروق جاتے تھے، سنو نا، بہت اچھی رائے ہے، کام بہت بڑا ہے، اچھا کام ہے، یہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہم کوئی نئی بات کو دین میں داخل نہیں کر رہے۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ جو ہے مطمئن ہو گیا، شرح صدر ہو گیا۔ جب ان کا دل مطمئن ہو گیا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت زید بن ثابت یہ کاتب وحی تھے، اور بھی تھے کاتب وحی، حضرت عمر فاروق بھی ہے کاتب وحی رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات رکھی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے تو میری کیا مجال ہے کہ وہ کام میں کروں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ چلے گئے، لیکن بار بار حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما دونوں کے اصرار پر بعد میں جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا، تو انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ پھر مدینے میں تمام صحابہ میں اعلان کروایا، جس کے پاس قرآن کا جو حصہ ہے وہ لے آئے، اور ساتھ میں 2 گواہ بھی لائے۔ 2 گواہ لائے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول نے میرے سامنے لکھوائی ہیں۔ یہ نہیں کہ عربی کا جملہ اٹھا کے لائے اور قرآن کے اندر داخل کر دیا۔ قرآن ہونے کے لیے 2 گواہ شرط ہیں، ایک جو لا رہا ہے وہ الگ سے 2 گواہ۔ تمام صحابہ جس کے پاس جو قرآن کا حصہ تھا وہ لے کر آنے لگے۔
حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے رازدار تھے۔ کون تھے؟ رازدار۔ یہ آئے قرآن کا حصہ لکھے، لیکن ان کے پاس دو گواہ نہیں، ایک ہی گواہ تھے، تو منع کر رہے تھے۔ تو حضرت علی غالباً یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر مانی جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ رازدار بنایا۔ تمام منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے دی تھی، یہ منافق، یہ منافق، یہ اپنا نام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نام کے ساتھ۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف کس کو معلوم تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ کے رسول نے کسے بتایا؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت حذیفہ سے کہ حذیفہ، اللہ کے رسول نے آپ کو منافقین کی پوری لسٹ بتائی ہے، بتاؤ نا کون کون ہے، تاکہ میں اس سے دور رہوں۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے نہیں، یہ راز ہے، یہ امانت ہے، اللہ کے رسول نے جو مجھے عطا فرمائی ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ٹھیک ہے حذیفہ، اس میں کس کا نام ہے وہ جانے دے، وہ امانت و راز کا مسئلہ ہے وہ تیرے پاس ہی رکھ، لیکن بس مجھ پر اتنا احسان کر، مجھے یہ بتا کہ اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے۔ اس لسٹ میں کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، کون؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ حضرت عمر کا نام لو، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تذکرے کرو، ایمان کے چرچے، ایمان تازہ ہوتا ہے حضرت عمر کا تذکرہ کرنے سے۔ عمر کے کہانیاں پڑھو، عمر کے قصے پڑھو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہارے ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آسمانوں پہ میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل، زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ نبی کے سارے اوصاف حضرت عمر میں تھے، لیکن اللہ کے رسول کی شان تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا تھا۔ ایک الٹا ایک جب ہوتا ہے نا، اس کا لاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو قیامت تک اللہ کے رسول کا لاڑ، قیامت تک اللہ کے رسول کا ڈنکا بجے گا۔ کوئی ابھی اس کے بعد بیچ میں کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں، نام بجے گا۔ 1400 سال ہو گئے، قیامت تک پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے، پورا کی پورا وقت نام ایک کا ہی بجے گا۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اے عمر، جب معراج پہ گیا تھا میں نے دیکھا جنت میں تیرے محل کو، وہاں پہ قریش کا محل لکھا ہوا تھا، مجھے لگا میرا ہے کیونکہ میں بھی قریش ہوں۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر فاروق کا ہے، تو اے عمر مجھے تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں چلا جاتا۔ اے عمر، مجھے اگر تیری غیرت کا خیال نہ ہوتا تو میں چلا جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جاتے تو مجھے اور اچھا لگتا، اور اگر آپ جنت میں جاتے، میرے محل میں جاتے تو مجھے اور اچھا لگتا۔ یہ عمر کل قیامت کے دن دوسرے نمبر پہ، کتنے؟ دوسرے نمبر پہ جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہوں گے عمر۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجے، اس لیے کہ اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بہت لمبی تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد دنیاوی اعتبار سے 7 دن 7 رات کے اعتبار مدت تک اللہ کے رسول سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا۔ اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سل تعطا، مانگ کیا مانگتے ہو عطا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کو آگے دیں، حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ، میری آدھی زندگی تو کفر پہ گزری ہے، بغیر ایمان کے گزری ہے، اب اللہ اگر اس کے بارے میں پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر، میری پوری امت میں تجھ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے جائیں گے، اللہ کہیں کانپتے ہوئے، اللہ کہیں گے کہ ابو بکر کیوں کانپ رہا ہے؟
کہا کہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تجھے حساب دینا ہے، کاپو نہیں تو کیا؟ اللہ کہیں گے کس چیز کا حساب؟ حساب تو تیرا ہو گیا۔ بغیر حساب کتاب کے جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق کا نمبر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا، اگر اللہ وہ مجھ سے پوچھے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت ابو بکر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر، سمت میں مجھے ابو بکر کے بعد تجھ سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر حضرت عمر فاروق جائیں گے، تو یہ ہے عمر فاروق۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حذیفہ، اب کیا بتائے کتنے قصے حضرت عمر فاروق کے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ حذیفہ مجھے اتنا بتا دے کہ ان منافقین کے لسٹ میں منافق کے سارے اوصاف ہمارے اندر بھرے پڑے، کوٹ کوٹ کے، منافق بھی شرما جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے میں ایمان والا، میں مسلمان، میں نمازی، میں یہ، میں فلاں، میں اور یہ ہمارا حال ہے۔ عمر کا وہ حال ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں اس کا نام منافقین کے فہرست میں نہ آ جائے۔ اور آج ہم سینہ چوڑا کر کے کیا ہو رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں۔ زندگی اس طرح سے گزاری نہیں جاتی، زندگی اس طرح سے نہیں گزاری جاتی۔ تو یہ حضرت عمر کے بعد حضرت زید بن ثابت نے یہ نظام بنایا، تمام قرآن کو اکٹھا جمع کیا گیا۔ اب قرآن آ گیا پورا، الحمدللہ سے لے کر الناس تک۔ حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فاروق دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو باقاعدہ چھپوایا، باقاعدہ لکھوایا، اور 2 پٹوں کے درمیان اس کو لے کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیے؟ باقاعدہ یہ جو ہے نا آج ہمارے ہاتھ میں 2 پٹوں کے درمیان ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد جو صورتیں ترتیب سے سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ساری ترتیبیں یہ کون لگائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم وہاں سے چلا ہے، پٹوں کے درمیان سے آج تک یہاں ہے، ایک حرف بھی کوئی مٹا نہیں سکا۔ یہ جو بھوکتا ہے نا وسیم رضوی، بھوکنے والے ذلیل ہو گئے، بھوکنے والے مٹ گئے، مٹانے والے دنیا سے بہت آئے، بہت آئیں گے، لیکن اسلام کا اور قرآن کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی، جس کی حفاظت اللہ کرے وہ کہے نا جسے خدا رکھے اسے کون چکے، تو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ نجم کے اندر اللہ نے ترتیب بتائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک غار حرا میں وحی کے اترنے کے وقت، پہلی وحی کے وقت، اور دوسرا معراج کے وقت۔ معراج پہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ سفارش کی، درخواست کی کہ مجھے دیکھنا ہے تمہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا حقیقی روپ ظاہر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سر آسمان پہ تھا اور بقیہ حصہ زمین پہ تھا، مشرق اور مغرب کو پورا کے پورا گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، ورنہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، بہت خوبصورت صحابی تھے، کیا نام؟ حضرت دحیہ کلبی، ایسے نام رکھا کرو بچوں کے، زبان پہ آتے ہیں، کیا ہے یہ ایسے صحابہ کے نام رکھا کرو۔ حضرت دحیہ کلبی، دال ہا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا سورہ نجم میں۔ کل میں نے اس کے اندر کی ایک آیت بھی بتائی، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھا کریں، اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھا کریں، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پاک ہے اور کون کتنا گنہگار ہے۔ آگے اللہ نے سورہ قمر نازل فرمائی۔ سورہ قمر میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے کے ذریعے چاند جو ٹوٹا تھا، وہ چاند کے ٹوٹنے کا اس میں تذکرہ ہے۔ پھر کفار مکہ کو جواب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان ہے، انشاءاللہ جمعہ کے دن اس کی آگے کی تفصیل 27 28، کل تو شب قدر ہے نا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد